الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اور آپ کا ماہ رمضان المبارک میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الانفال کا مختصر طور پر خلاصہ، اس کے مضامین اور اس کی ابتدائی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ابتدائی 60 آیات کا مختصر خلاصہ اور سورہ توبہ کے نزول کا پس منظر اور اس کی ابتدائی 4 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے 10ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو 10ویں پارے کے ربع کے بعد ہمیں سورہ توبہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ سورہ توبہ مدنیہ ہے، مگر اس کے اخیر کی آیتیں، یعنی جو آپ نماز میں کبھی کبھی تلاوت کرتے ہیں لقد جاءکم رسول سے آخر تک، ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع، 129 آیتیں، 4078 کلمے، 10,488 حرف موجود ہیں، اور اس سورت کے 10 نام امام نصفی علیہ رحمہ نے ذکر فرمائے۔ ان میں سے توبہ اور براءت، یہ 2 نام اس سورہ کے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ الفاضحہ، المثیرہ، الحافرہ، یہ سارے نام جو ہے امام نصفی علیہ رحمہ نے اس کے نقل فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور اس سورت کے اول میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کی کئی جوابات مفسرین اکرام نے نقل فرمائے ہیں، جس میں سے پہلا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے، اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اور ایک جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کوئی سورہ نازل ہوتی تو سورت کے ساتھ بسم اللہ کے لکھنے کا حکم صادر فرماتے۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے بسم اللہ نہ لکھنے کا حکم دیا، اور اس کی تائید حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور یہ سورت تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اور ایک خاص بات اس سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو یہ سورہ 8ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول میں یہ سورہ 114ویں سورت ہے، اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت برا سے روایت کیا کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخر میں یہی سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مبارکہ کو سورۃ البراءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں مشرکین سے جو پرانے معاہدات تھے، سابقہ معاہدات منسوخ کر کے براءت کا اعلان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں۔ اور سورۃ التوبہ میں مشرکین کا داخلہ مسجد حرام میں بند اور مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اب آئیے ہم آپ کو اس سورہ مبارکہ کے نزول کے پس منظر کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس سورت کا ابتدائی حصہ اس وقت اترا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور حج کا زمانہ تھا، اور مشرکین اپنی عادت کے مطابق حج میں آ کر بیت اللہ شریف کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر جانا پسند نہ فرمایا، اور یہاں تک کہ 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مجمع حجاج میں
یہ صورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، فرمایا یا ایھا الناس، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرستادہ آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کیا پیام لائے ہیں؟ تو آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں، اور خاص طور سے وہ 4 حکم ذکر کیے گئے جس کو امام نصفی علیہ الرحمہ نے بھی تفصیل مدارک کے اندر نقل فرمایا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر یعنی ننگا ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، اور تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، اور نمبر 4 یہ حکم ارشاد فرمایا جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ 4 احکام ان کے سامنے بیان فرما دیے اور ساری باتیں ان کے سامنے بیان کی گئیں، تو مشرکین نے یہ سن کر کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے فرزند یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے عہد پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس واقعہ میں خاص طور سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہی خلافت کے حقدار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ اس واقعے کو سن کر اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تو امیر حج بنایا، اور حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے پیچھے سورہ براءت پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہوئے، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم مقتدی، اس سے حضرت ابوبکر کی تقدیم اور حضرت علی مرتضیٰ پر جو آپ کی فضیلت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر ابتدائی 60 آیتوں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس سورہ کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اسے موقع دیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ رکھیں، یعنی وہ اتنے سخت دشمن ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی جائے۔ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آئے، یعنی مومنین پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ ان مصیبتوں کے وقت میں، ان آزمائش کے وقت میں کتنا صبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، یعنی مسجدوں کا قائم کرنا یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے۔
آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کفار مکہ کی عادت یہ تھی کہ وہ حجاج کرام کو پانی پلایا کرتے تھے اور وہ اسے بڑی نیکی سمجھتے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ اگرچہ اچھا کام ہے لیکن یہ ایمان والوں اور جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم، اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دے ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگر ذکر فرمایا جس سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ، دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں، شوہر، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے کا انسان کو خطرہ لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات۔ ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر یہ انسان کا دعوی ایمان جو ہے یہ کمزور ہے۔ یعنی ان سب چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں غالب ہونی چاہیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازع ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم فرمایا گیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں اور ان کے جو ہے کفری عقائد کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 34 سے علماء و مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کے مالوں کو کھانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدائی آفرینش سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ مہینے پہلا ذوالقعدہ، دوسرا ذوالحجہ اور تیسرا محرم اور چوتھا رجب المرجب ہے۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور آیت نمبر 38 سے 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے یعنی اعلان ہو جائے تو سستی نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر جو غار سور کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کا واقعہ ہے، اس کا مختصر طور پر ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 اور 59 میں منافقین کے دوغلے پن اور مسلمانوں سے بیزاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے معاملے میں تعان کرنے اور ان کے حریصانہ فطرت کا بیان موجود ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف یعنی مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چار آیات کا ترجمہ اور مختصر طور پر تفسیر پیش کرنے کی آپ کے سامنے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا، اور وہ قائم نہ رہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی تھکا نہیں سکتے۔ اس کی تفسیر یہ فرمائی گئی کہ اتنی مہلت کے باوجود اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے،
اور جو یہ فرمایا کہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، تو دنیا میں قتل کے ساتھ اور آخرت میں عذاب کے ساتھ کافروں کو رسوا کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور منادی پکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فإن تبتم فہو خیر لکم، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا ہے، وإن تولیتم، اور اگر منہ پھیرو، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو جان لو کہ تم اللہ کو نہ تھکا سکو گے، وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور کافروں کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ منادی پکارتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے حج کے دن، تو حج الاکبر اس میں کہا گیا۔ مفسرین اکرام نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ حج اکبر اس لیے فرمایا گیا کہ اس زمانے میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا تھا، ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس حج کو حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا، اس وجہ سے اس حج کو حج اکبر کہا گیا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اگر تم توبہ کرو، توبہ اس چیز سے کہ کفر سے اور غدر سے یعنی بدعہدی سے توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو یعنی ایمان لانے سے اور توبہ کرنے سے، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ یہ ان کے لیے وعید عظیم ہے کہ اللہ کو نہ تھکا سکو گے، یعنی اس میں یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ اس کے بعد فرمایا گیا چوتھی آیت مبارکہ میں إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ مگر وہ مشرک جن سے تمہارا معاہدہ تھا، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی نہیں کی، ولم يظاهروا عليكم، اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی، فأتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہ کہ کچھ کمی نہ کی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا۔ یہ لوگ بنی زمرہ تھے جو کنانہ کا ایک قبیلہ ہے، اور ان کی مدت کے 9 مہینے باقی رہے، تو اس بات کا اس میں ذکر ہے۔ اور یہ مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے اور تفسیر مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، آئیے ماہ رمضان مبارک کی پربہار بہاریں چل رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں اور قرآن مجید کے مفاہیم اور اس کی تفاسیر اور اس کے تراجم کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان باتوں کی طرف پڑھنے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔